دنیا میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نام کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ درخت بھی ایک دو نہیں، کم سے کم 111 درخت 111 ٹرپل ون کے حساب سے درخت لگائے جاتے ہیں۔ اور کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس گھر کو مبارک سمجھا جاتا ہے، اور پورا جو گاؤں ہے وہ مل جل کے پیسے جمع کرتا ہے۔ کتنے پیسے جمع کرتا ہے؟ 21,000 لے کے اس گھر میں جاتا ہے جہاں پہ لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، اور لڑکی کے بڑوں کو بلاتا ہے، باپ کو بلاتا ہے، لاؤ بھائی نکالو 10,000 اور 21,000 جمع کیے تو ہو گئے 31,000 کی اس کی بیمہ پالیسی اوپن کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جب لڑکی شادی قابل ہوگی 18-20 سال کی ہوگی یا بیمہ پالیسی ختم کر کے پیسے نکال کے اس کی شادی کا خرچہ پورا اس میں سے پورا کیا جائے گا، اور اس پہ پیپر پہ سائن کراتے ہیں اس کے باپ سے بڑوں سے کہ کوئی بھی مجبوری بن جائے آپ یہ پالیسی ختم نہیں کرو گے۔ گاؤں کا سرپنچ تھا، اس کی بیٹی تھی کرن جو گرمی کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ اور یہ میں کہانی سنا رہا ہوں نا، یہ کہانی کوئی یورپ کی، امریکہ کی، کہیں اور کی نہیں ہے، آسٹریلیا کی۔ یہ کہانی ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان۔ وہاں کا ایک علاقہ ہے راجستھان، ایک اسٹیٹ راجستھان ہے، وہاں کا ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں پپلانتری۔ اس گاؤں میں سنگ مرمر، سب سے اچھا سنگ مرمر کے پہاڑ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ مائنز لگتی ہیں، مائنز لگاتے ہیں، دھماکہ جب ہوتا ہے تو در و دیوار پورا ہل جاتا ہے گاؤں کا۔ پورے گاؤں کو کھنڈر بنا دیا مائنز لگا لگا کے سنگ مرمر نکالنے کے لیے۔ پانی کی سطح وہاں پہ اتنی ہو گئی ہے نیچے کے 900 فٹ پہ پانی ہے۔ گاؤں والے بڑے تنگ تھے، ارد گرد سارے گاؤں خالی ہو گئے تھے، چھوٹا سا ایک گاؤں بچ گیا تھا یہ پپلانتری۔ اب وہاں کا سرپنچ تھا، اس کو ہر باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے، کہتے ہیں نا باپ کو اپنی گڑیا سے اور بیٹی کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ جو اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے تو گرمی حبس کی وجہ سے نا وہ فوت ہو جاتی ہے۔ باپ ظاہر ہے وہاں پہ جو ہندوستان میں جلاتے ہیں، ہندو تھے وہ جلایا، سارے کام کرنے کے بعد پریشان بیٹھا رہتا ہے، سوچتا ہے میرا گاؤں تو ختم ہو جائے گا اس طرح، اتنی گرمی ہے، نہ پانی ہے، کچھ رہنے کا حساب نہیں ہے، دھماکے ہوتے ہیں، دور و دیوار ہل جاتے ہیں، تو کروں کیا؟ اس ایک بندے نے، آپ سب کہتے ہو نا ایک بندہ کیا کر سکتا ہے، آپ کے سامنے مثال ہے آج کے دور میں ایک بندے کی، وہ پرانی کہانی نہیں ہے، یہ 2005 کی بات ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے نام کے درخت لگاتا ہوں۔ اس نے کہیں پڑھا کہ درخت جو ہے نا ان سے کلائمیکس چینج ہوتا ہے، اس نے درخت لگانے شروع کر دیے۔ اس نے 111 درخت لگائے، اور وہ گاؤں کا سرپنچ بھی بنا۔ جب سرپنچ بنا تو سب نے مل کے فیصلہ کیا جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کے نام کے درخت لگائے جائیں گے 111۔ اور جب وہ بیٹی بڑی ہوتی اس کو بتاتے کہ یہ تمہارے نام کے درخت ہیں، ان پہ نشانی لگا کے رکھتے، اور لڑکی اس درختوں کو اپنا بھائی مانتی ہے۔ اور ان درختوں کو انڈیا میں، ہندوستان میں ہندو لوگ ایک تہوار مناتے ہیں، بھائی کو راکھی باندھتے ہیں، رکشا بندھن کے طور پہ تہوار ہوتا ہے شاید۔ ان درختوں کو وہ لڑکی جا کے 111 درختوں کو وہ دھاگا سا باندھتی ہے، ان کی اپنی پرمپرا ہے، تو وہ دھاگا باندھتی، بھائی مانتی ہے۔ اور درخت لگ لگ کے اتنے درخت ہو گئے ہیں کہ 4 لاکھ سے اوپر وہاں پہ درخت ہی درخت ہیں۔ اور جو ہوتا ہے نا ایلو والا کا پودا، 3 لاکھ ایلو والا کے پودے لگے ہوئے ہیں جس کو ہم کوار گندر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جھاڑیاں کتنی ہوں گی، جو چھوٹے موٹے درخت خود سے بن گئے ہیں وہ کتنے ہوں گے، وہ آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ اور جو ہی اس گاؤں میں کوئی فوت ہوگا تو اس کے نام کے درخت کتنے لگیں گے؟ 11۔ 100 کاٹ دیا تو 11 درخت لگیں گے اس کے نام کے۔ اس گاؤں میں، جس گاؤں میں پانی 900 فٹ پہ تھا، پانی آ گیا 50 فٹ پہ۔ جس گاؤں میں گرمی حبس رہتی تھی وہاں پہ جناب بہترین آب و ہوا ہو گئی ہے۔ ہر روز وہاں پہ 100-150 لوگ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں نا، یورپ سے آتے ہیں، وہ گھومنے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ پوری دنیا میں اکلوتا ایک واحد گاؤں ہے وہ۔ 2005 میں وہ کام شروع کیا تھا اس بندے نے، اس لڑکی رن کے باپ نے، درخت لگانے کا۔ آج آپ خود ہی 19 سال ہو گئے نا، تو کتنے درخت لگا دیے؟ 4 لاکھ درخت لگ چکے ہیں وہاں پہ۔ اور تو اور وہاں اس کے گاؤں کے اوپر کئی 100 فلم بن چکی ہیں، ڈاکومنٹری ہزاروں بن چکی ہے۔ BBC، دنیا کے جتنے بڑے چینل والے ہیں سب نے وہاں پہ آ کے جو ہے نا اس کو کور کیا ہے، ہزاروں ڈاکیومنٹری بن چکی ہیں۔ اس فرد واحد نے
ایک بندے نے یہ قدم اٹھایا تھا، گاؤں والوں کو سمجھایا تھا، ان کو ساتھ دیا تھا کہ ہمارا گاؤں جو بنجر ہو گیا ہے، جہاں سے مائن لگا کے سارا سنگ مرمر نکال دیا ہے، رہنا مشکل ہو گیا ہے، ہم گاؤں چھوڑ کے کیوں جائیں، اسی گاؤں میں رہیں گے، اسی گاؤں میں رہے، اسی گاؤں کو آباد کر دیا۔ آج وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ کبھی بھی مت سوچو کہ میں فرد واحد کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک نا، وہ بندہ اب نا موٹیویشن، اس کا جو باپ ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر بن چکا ہے، اس کو جگہ جگہ بلایا جاتا ہے، وہ بندہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ اس کا بچپن میں اس کا باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بڑا بھائی وغیرہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، وہ گوبر اٹھانے والے کام تھا ان کا، تو بھائی لے گیا اس کو، جا بھی ڈال دیا دابڑے میں گوبر، وہی پھینک کے آؤ، کہیں پہ مزدوری کرتے تھے وہ۔ اس نے سوچا میں یہ کام نہیں کروں گا، اس نے محنت مزدوری کی، کرتے کراتے آج وہ اس گاؤں کا سرپنچ بن گیا، پورا انڈیا کے لیے، ہندوستان کے لیے فخر کا نام بن گیا۔ تو بڑا سن کے آپ کو عجیب لگا ہوگا، تو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چاہے ہم سایہ ملک ہے، جہاں بھی کوئی اچھی بات ہو اس کو اجاگر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ لوگوں میں انکریج ہوں، کل کو آپ بھی درخت لگائیں۔ تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔